بیماریوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بھئی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ذکر کرنا فیصل بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی وہ بیماریاں جو کہ آپ کو ونٹر سیزن میں اٹیک کرتی ہیں، لائک پٹھوں کا درد ہے، پھر اس کے بعد اچھا ایک بات ہے فیصل میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات، زیادہ تر مردوں کی کیٹیگری ہے جو کہ اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، کیونکہ جی آپ نے سارا دن دفتر میں بیٹھنا ہے، بائک چلانی ہے، تیز ہوا میں آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ فوراً سے جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، بال آپ کے گیلے، آپ بائک چلائیں نا تو یہ تب پٹھوں کا درد آپ پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ اب یہ جو درد ہے اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے یا وہ کون سے ایسے کام ہے یا وہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہے یا پھر میں کہوں کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے کرنے سے آپ اس درد سے بچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صالحہ اسحاق ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پلیز مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو پٹھوں کا درد ہے یا پھر کھچاؤ ہمیں اسپیشلی سردیوں میں فیل ہوتا ہے کہ جی پٹھے کھچ گئے ہیں، یہ نارمل سی ٹرم ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کہ جی ہمارا پٹھا کھچ گیا ہے، تو یہ پٹھا کھچ جانا اس سے کیا ہم مراد لیں، یہ کیا ہے؟ I'll take that question. Dr. Sahaba, thank you so much for coming. مسکولر پینز ہو گئے یا پٹھوں میں درد ہو گیا، جیسے کہ میری کوئنکر میک نے بھی کہا کہ جی کامن ہوتا جا رہا ہے، تو میم پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی کامنالٹی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ویدر کا چینج ہونا ہے یا پھر ہمارا دھیان نہ دینا ہے؟ دیکھیں جو سوال میں نے سنا ہے، پہلی بات تو ڈاکٹر صالحہ اسحاق اینڈ رومیٹولوجسٹ ہوں آخان ہاسپٹل اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں، اور جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آج کل سب سے زیادہ کامن چیز جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آرتھرائٹس کا درد یعنی کہ جوڑوں کا درد ہے، مگر زیادہ تر پیشنٹس جو میں بھی دیکھتی ہوں ان کی زیادہ تر دردوں کی وجہ وہ پٹھوں کا درد ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ پٹھوں کے درد میں جو میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے لیک آف ایکسرسائز، اور اسپیشلی لیک آف اسٹریچنگ ایکسرسائزز۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خواتین ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں تو دیکھیں موٹر سائیکل کی میں نے کہیں ذکر سنا تو موٹر سائیکل پہ جھک کے بیٹھتے ہیں، جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، اور صبح سے لے کے ایک دو گھنٹے کی ان کی ڈرائیو ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو نمبر 1 اپنے آپ کو بہت گرم رکھنا ہوتا ہے۔ سو اف یو ہیو ٹو گو ان اے ٹریفک اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں ٹھنڈی ہوا کا وہ دباؤ ہوگا تو آپ نے اپنے آپ کو گرم رکھ کے جانا ہے۔ اکثر بچے میں دیکھتی ہوں پتلا سے سویٹر پہن کے جا رہے ہوتے ہیں وہ، اور ہمارے مسلس اس چیز کو بہت تیزی سے فیل کرتے ہیں کہ ہوا کا پریشر زیادہ ہے یا پھر جو موسم چینج ہو رہا ہے وہ بہت تیزی سے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیل کیے جاتے ہیں۔ سو 2 چیزیں سب سے کامن ہو جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے فلو ہو جانا یعنی کہ زکام ٹھنڈ کا لگ جانا آپ کے سینے میں، دوسرا آپ کے پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک تو اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، اپنے سینے کو گرم رکھنا ہے، جسم کو گرم رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ اسٹریچنگ ہے۔ اسٹریچنگ ایکسرسائزز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ہمارے یہاں لوگ واک کرنے بھی جاتے ہیں، واک کرتے ہیں 5 کلومیٹر واک کر لیتے ہیں، مگر 5 کلومیٹر واک کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ذرا صرف 5 منٹ اسٹریچنگ کر لیں اپنی ٹانگوں کی، اپنے بازوؤں کی، تو مسلس جو ہوتے ہیں نا جو جوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑا کھلنے لگتے ہیں، ان کے اندر خون کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو اس سے درد کم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس واک کر لی تو اسی میں مسلس کھل گئے، اسی میں پٹھے کھل گئے۔ نہیں، وہ مسلس آپ کے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے اور درد ہوتی ہے۔ تو آپ کو پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے تھوڑی دیر صبح اٹھ کے بہت سارے لوگ صرف اسٹریچنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے اس میں۔ رائٹ۔ تو اچھا ایک چیز جو کہ میں پرسنلی بھی وہ فیل کرتا ہوں، شولڈر میں نا یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایون اگر ایکسرسائز کر بھی رہے ہیں یا پھر رات میں سونے میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی یہاں کی نرو دب گئی تو یہاں جو پین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ کیا ایشو ہے؟ یہ مسکولر پین ہے یا پھر اس کی کوئی اور ہسٹری ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں شولڈر پین میں۔ ایک تو یہ کہ اگر نارملی کوئی ینگ پرسن ہے اور لوگ ہیں وہ اکثر رات کو غلط سوتے ہیں، یا تو بہت 2 3 تکیے لگا کے سوتے ہیں، یا پھر اکثر لوگوں کو دیکھیں وہ اپنا ہاتھ جو ہے تکیے کے نیچے رکھ کے پوری رات ایک سائڈ پہ سو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی نس دب جاتی ہے۔ سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے شولڈر جب آپ رات کو سوئیں اگر آپ کو ہلکا سا درد فیل بھی ہو رہا ہے تو ایک شال رکھ لیں یا ایک ہلکا سا کمبل رکھ لیں تاکہ رات کو پورا جسم تو گرم ہے چونکہ ہاتھ نکلے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی گرم رہیں۔ اب اگر تھوڑی سی عمر کے ساتھ آتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کو اسپیشلی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کو شولڈر کا ٹینڈینائٹس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک درد ہے جو لوگوں کو اکثر رات کو ہوتا ہے، اور وہ بیچارے رات کو جس کروٹ جاتے ہیں اس کروٹ ان کو سو نہیں سکتے۔
ایسی صورتحال میں پھر ان کو ایک لمبی دوائیوں کا سیشن چلتا ہے یا ان کو انجیکشن لگتا ہے یا ان کی فزیوتھیراپی کرائی جاتی ہے. مہک پلیز. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب میں نے خود چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ اگر گھر میں کسی کے پٹھے میں درد ہے یا پٹھا کھچ گیا ہے تو اس کو بڑا نارمل لیا جاتا ہے. کہتے ہیں یار بس وہ پٹھا کھچ گیا نا, اپنے ٹوٹ کے یا پھر آپ اپنی طرف سے ہی جیلز لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اس کو گرم پٹی باندھ لے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہی بہتر ہے یا پھر اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے صبح اٹھ کے کہ جی بازو ایک سائڈ پہ رہ گیا, میں شاید ایک سائڈ پہ سو گئی تھی یا مجھے لگ رہا ہے پٹھا کھچ گیا, تو فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر عمر سے اس کا بہت تعلق ہے, اگر کوئی ینگ لوگ اس قسم کے ہیں جن کو یہ فیل ہو رہا ہے تو عام حالات میں تھوڑی بہت اگر گرم سکائی کرتے ہیں یا کوئی جیل وغیرہ لگاتے ہیں, اگر کوئی بھی چیز آپ کو 1 یا 2 دن کے عرصے میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو دیٹ از اوکے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو امیجیٹلی گو سی اے ڈاکٹر. مگر اگر آپ کو تیسرا دن چڑھ رہا ہے اور آپ کو پھر بھی درد ہے اور آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو اٹ از بیسٹ ٹو سی اے ڈاکٹر. اور اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا آپ گر گئے یا رات کو سوتے سے کوئی بوڑھا آدمی گر گیا بستر سے اور اس کو درد ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اسپتال لے کے جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا فریکچر ہو. تو اس صورت میں یہ ایج سے اس کا بہت تعلق ہے کہ جی کسی کو چوٹ تو نہیں لگ گئی, کیونکہ بوڑھے لوگ اگر گرتے ہیں یا ان کو درد ہوتا ہے کبھی کبھار ان کو یاد بھی نہیں رہتا. میم اب جس طرح فیلڈ میں کویکس ہوتے ہیں اسی طرح بہت ساری دیگر چیزیں بھی آ گئی ہیں جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں. نا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایوری بڈی ہیز ہز اور ہر اون پروڈکٹ اور وہ اس کی مارکیٹ کر دیتا ہے اور ہم اس کو یہ دیکھے کہ ارے جی واہ ایک ہی بار لگانے میں درد ہو گیا حل. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اف یو آر سینگ اینی پروڈکٹ جس پہ 2 سے 3 کسی سے بھی ریویو لے لیے کہ جی یہ فلاں کا آئل ہے, یہ میں نے لگایا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا, کتنا ہیزرڈس ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ بہت ہیزرڈس ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی آئل, کوئی بھی اپلیکیشن کرنے والی چیز جو کہ فارمیسی سے نہیں مل رہی, جو کسی ٹیسٹ کے تھرو نہیں آئی ہے, پہلی بات یہ کہ وہ آپ کو اسکن کے اوپر الرجی کر سکتی ہے. پتہ چلے آپ نے آئل لگایا, پوری اسکن لال ہو گئی یا اسکن جل گئی. اور ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. کبھی کبھار کوئی معجون ہوتا ہے, کہتے ہیں جی ہم نے یہ معجون کھایا اور ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے. پتہ چلے کہ معجون کھانے سے ان کے دماغی طور پہ ان کو لگا کہ بالکل ٹھیک ہو گئے, مگر معجون سے پیٹ میں جلن شروع ہو گئی یا پھر کڈنی میں ان کے پتھری ہو گئی, جو کہ بہت کامن ہے. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بہت کیئرفل ہوں. سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آج کل اسکن کیئر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگ اپنی اپنی کریمز بنا دیتے ہیں, اور ہمارے قوم کے لوگ بہت معصوم ہیں, اور قوم کے کیا اب تو دنیا بھر میں لوگ اسی قسم کی پروڈکٹس خرید رہے ہیں. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور بہت سارے گھر کے بھی ایسے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پورے گھر کا گروسری سٹور منہ پہ لگا لیں گے تو فیشیل ہو کے آپ ایسے نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سو وی جسٹ ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک ود اپروچ کہ جو ہم چیز خرید رہے ہیں وہ ایک تو معیاری ہونی چاہیے اور اس قسم کی بغیر معیاری چیزوں کو ہم اوائڈ کریں. ایبسلیوٹلی. میک پلیز. صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ پلیز بتائے گا کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے جی میرا پٹھا کھچ گیا ہے تو پہلا انٹیک کیا ہونا چاہیے؟ لائک اکثر ہماری مائیں یہ کہتی ہیں جی گرم دودھ میں آپ ہلدی ڈال کے پی لیں درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس دوران جب آپ کو محسوس ہو کہ جی آپ کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو اپنے پٹھوں میں درد ہے, شولڈر میں, کہیں کسی بھی حصے میں, تو کیا آپ کا انٹیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ مہک, آپ خود اگر آپ کا پٹھا کھچ جائے یا ان میں سے کسی کا پٹھا کھچ جائے تو آپ ایکچولی دودھ اور ہلدی پی سکتے ہیں, کیونکہ دودھ اور ہلدی میں کچھ بھی کر لیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہلدی بھی ہم کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں, اور آج کل تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ ہلدی لینے سے آپ کا ایکچولی ہلدی کے کیپسولز بھی آ گئے کہ وہ کیپسولز لیں تو آپ کی انفلیمیشن جو باڈی میں سوجن ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ دودھ اور ہلدی پی سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی مطلب آرام دے سکتے ہیں جس علاقے میں آپ کو درد ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کمر میں درد ایک دم سے ہو گیا جھک کے, تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں, 1-2 گھنٹے آرام کر کے دیکھ لیں. مگر دوائیاں میں ریکمینڈ نہیں کرتی, اس لیے کہ ہم لوگ کسی بھی پروگرام میں دوائی نہیں بتا سکتے. بالکل. بٹ لائک اگر کوئی بھی چیز پرولونگ ہو تو 1 دن 2 دن گزر گئے تو پھر بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں اور ٹیسٹ کرا لیں. یا پھر میم میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے چاہوں گا آپ ان کو بھی یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں, دا بگیسٹ از دا فیمر, اسی طرح مسل گروپ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا
لوگوں کو بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آگاہی نہیں ہوتی, درد کہیں اور کا ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ ہے کون سا. ڈاکٹر کو کچھ بتاتے ہیں, ڈاکٹر بیچارہ اس کی کہیں بھی بات پہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر نے چنگا نہیں کیتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے کون سے مسل گروپس ہیں ہمارے جسم میں بڑے, اور ہر طریقے کی ان کی جو ٹریٹمنٹ اوبیسلی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہوگی. اب بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کرتے وقت خاص طور پہ یار فلاں گولی کھا لے ٹھیک ہو جائے گا, تو پلیز ٹاک اس تھرو دس. دیکھیں مسل گروپس جو ہیں وہ تو ہمارے جسم میں 206 ہڈیاں, اس سے بہت زیادہ مسلس ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز کو یاد رکھیے کہ اکثر لوگ جو کہ سٹریس میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں یا اوور ورکڈ ہوتے ہیں تو ان کی گردن کے مسلس اور شولڈرز کے مسل ٹائٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اکثر آتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ سارا دن ہم اکڑے ہوئے رہتے ہیں اور اس سے ان کے سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے. مگر ہمیں اس چیز میں ایک ڈاکٹر کو جو سب سے زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں اس کے مسلس کا درد نہیں دیکھنا ہوتا, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سٹریس لیول کیا ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز, آپ کے کتنے گھنٹے سٹنگ ہے, آپ کمپیوٹر پہ کتنے گھنٹے بیٹھے ہوئے. سو لاٹ آف پرابلمس آر آکوپیشنل ایز ویل. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, ہمارا گھٹنا اکڑ جاتا ہے, لائک آپ ان سے پوچھیں تو وہ بینک میں کام کرتا ہوگا لڑکا, 8 گھنٹے نان سٹاپ بیٹھا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں دوائیاں تو جب دیتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ اوکے اگر آپ 8 گھنٹے بیٹھیں, 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھیں, 5 منٹ واک کریں, پھر بیٹھیں. اسی طرح سے جو کمپیوٹر پہ ایکسرسائز کرتے, دیکھیے آکوپیشنل ہیزرڈس, ٹرک ڈرائیور ہے اس کو آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. سو ایز اے ڈاکٹر ہمارا پہلا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہر درد کو ٹریٹ کر دیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس درد کی پہلے وجہ ڈھونڈیں کہ کس وجہ سے درد ہو رہا ہے. سب سے کامن جس کے ساتھ لوگ درد کے ساتھ آتے ہیں وہ گردن کا درد, شولڈر جو کہ سٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے, کمر کا درد سب سے زیادہ برے پوسچر کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے, سارا وقت جھک کے بیٹھتے ہیں, ٹی وی پہ جھک کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ہمارے بچے دیکھیں آپ تو ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا سیدھا چلو, موبائل ٹیلی فون سارا وقت. اور جو کام کرنے والی خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کا بھی جاب یہ ہے کہ وہ اٹھتے چلتے پھرتے کم ہیں. اور کاہلی جو ہے گھر کی, میں کاہلی نہیں کہوں گی, گھر میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان سب کو مشورہ دیتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے ہم سب کے پاس گھر میں ماشاءاللہ مدد موجود ہوتی ہے. اگر آپ کو خود بھی بہت سارے کام اگر ہاتھ سے کرنے کی عادت ہو تو اس سے آپ کی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے, آپ کے جسم کو ہیلپ ہوتی ہے.